بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آم گرمیوں کا سب سے مقبول پھل ہے اور دنیا بھر میں دوسرے پھلوں سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ آم میں نشاستہ پایا جاتا ہے اور روغنی اجزاء بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ آم میں وٹامن اے، سی، فاسفورس، کیلشیم، فولاد اور پوٹاشیم کے علاوہ گلوکوز بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ آم غذائیت بخش پھل ہے۔ یہ جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے اور جسم کو فربا کرتا ہے۔ آم میں کیلشیم کی موجودگی ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ آم جگر، دل، دماغ، ہڈیوں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ آم بچوں کو خصوصی طور پر کھلانا چاہیے۔ آم کھانسی اور دمہ کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ حافظے کو تقویت دیتا ہے، اس لیے دماغی کمزوری والے لوگوں کو آم کا استعمال خاص طور پر کرنا چاہیے۔ آم کی مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ آم میں موجود قدرتی اجزاء دل کے امراض، کینسر اور جلدی بیماریوں سے حفاظت کا نہایت مؤثر ذریعہ ہیں۔ اس میں موجود فولاد جلد کی تر و تازگی اور دلکشی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جبکہ پوٹاشیم کی بڑی تعداد بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ گردے کی پتھری سے حفاظت کے لیے بھی آم کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، حالیہ جدید تحقیقات کے مطابق آم بریسٹ اور کولون کے سرطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اہم دوا ثابت ہوا ہے۔ آم کھانے کے شوقین لوگوں میں اس سرطان کی شرح نمایاں طور پر کم دیکھی گئی ہے۔ دنیا طب میں آم اور صحت کے درمیان تعلق پر ہونے والی طبی تحقیق کرنے والی برلن کی معروف ڈاکٹر سواسانی ٹیلکوٹ اور اس کے شوہر ڈاکٹر سیٹو ٹیلکوٹ نے آم کے گودے، جوس، چھلکے، گٹلی کو کینسر کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتے ہوئے نوٹ کیا۔ انہوں نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں لکھا ہے کہ آم کھانے والے افراد کے خون میں زہریلے مادوں کی شرح صرف 10% تک تھی، جبکہ دیگر آم نہ کھانے والے لوگوں کے جسموں میں شرح 35 سے 40% تک نوٹ کی گئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آم سپر فوڈ کہلا سکتا ہے۔ تحقیق کے دوران جسم سے زہریلے مادے اور کینسر کے سیل ختم کرنے کے لیے بلو بیری، آم، پائن ایپل سمیت دیگر بہت سارے پھلوں پر تجربات کیے گئے، جن میں سب سے زیادہ آم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق انگور کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے بہتر خون صاف کرنے والا فروٹ ہے، اور یہ ہے بھی درست، مگر آم نے اس پر بھی سبقت حاصل کر لی۔ ناظرین، ماہرین طب نے اس تحقیق سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آم کو روز مرہ خوراک بنانے کے لیے زرعی سطح پر نئے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آم کے اندر پائے جانے والے کیمیکل عنصر پولی فینول سے کولون، بریسٹ، پھیپھڑوں اور ہڈیوں کے گودے کے سرطان اور پروسٹیٹ کینسر کے ٹیومرز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ عنصر عام طور پر پودوں میں پایا جاتا ہے، مگر سب سے بہتر اور اعلیٰ کوالٹی کا حاصل یہ عنصر آم میں ہی ملتا ہے۔ کچے آم یعنی کیری بھی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ کچے آم میں وٹامن B1 اور B2 پکے ہوئے آم کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نیاسین کی قابل ذکر مقدار بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ شدید گرمی اور لو کے تھپڑوں سے بچنے کے لیے کچے آم کو آگ میں بھون کر اس کا نرم گودا شکر اور پانی میں ملا کر شربت کے طور پر استعمال کرنے سے گرمی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ کیری پر نمک لگا کر کھانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، جبکہ پسینے کی وجہ سے جسم میں ہونے والی نمک کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کیری میں موجود وٹامن سی خون کی نالیوں کو لچکدار بناتی ہے، خون کے خلیات کی تشکیل میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ غذا میں موجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں بھی یہ وٹامن معاونت کرتی ہے اور جریان خون کو روکتی ہے۔ کچے آم میں تپدق، انیمیا، پیچس سے بچاؤ کے لیے جسم کی مزاحمتی صلاحیت کو طاقتور بنانے کی قوت پائی جاتی ہے۔ کیری میں جو ترش تیزابی مادے ہوتے ہیں وہ صفرا کے اخراج کو بڑھا دیتے ہیں اور آنتوں کے زخموں کو مندمل کرنے میں اینٹی سیپٹک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کھٹے کچے آم جگر کو صحت مند بناتے ہیں۔ طبیب حضرات صفراوی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیری کی کاشوں کو شہد اور کالی مرچ کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کچے آموں کو آنکھوں کی مرض،
شب کوری جس میں رات کے وقت دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ آم کے پتے، چھال، گوند، پھل اور تخم سب دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آم کے پرانے اچار کا تیل گنج کے مقام پر لگانے سے بال چھڑ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آم کے درخت کی پتلی ڈالی کی لکڑی سے روزانہ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے۔ ناظرین، آم کے بور کا سفوف روزانہ نہار منہ چینی کے ساتھ استعمال کرنا جریان کے مرض میں نہایت مفید ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب رکنے کی شکایت ہو، آم کی جڑ کا چھلکا برگ شیشم 10-10 گرام 1 کلو پانی میں جوش دیں۔ جب پانی تیسرا حصہ رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے چینی ملا کر پی لیں، پیشاب کھل کر آئے گا۔ ذیابیطس کے مرض میں آم کے پتے جو خود بخود جھڑ کر گر جاتے ہیں، سائے میں خشک کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح اور شام 2-2 گرام پانی سے استعمال کرنے سے چند دنوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نکسیر کی صورت میں آم کے پھولوں کو سائے میں خشک کر کے سفوف بنا لیں اور بطور نسوار ناک میں لینے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بال سفید ہوں، آم کے پتے اور شاخیں خشک کر کے سفوف بنا لیں۔ روزانہ 3 گرام یہ سفوف استعمال کیا کریں۔ کھانسی، دمہ اور سینے کے امراض میں مبتلا لوگ آم کے نرم تازہ پتوں کا جو شاندہ ارنڈ کے درخت کی چھال سیاہ زیرہ کے سفوف کے ساتھ استعمال کریں۔ آم کی چھال قابض ہوتی ہے اور اندرونی جھلیوں پر نمایاں اثر کرتی ہے، اس لیے سیلان الرحم یعنی لیکوریا، آنتوں اور رحم کی تکالیف، پیچش، خونی بواسیر کے لیے بہترین دوا خیال کی جاتی ہے۔ ان امراض میں آم کے درخت کی چھال کا سفوف یا تازہ چھال کا رس نکال کر دیا جاتا ہے۔ آم کی گٹلی کی گری قابض ہوتی ہے، چونکہ اس میں بکثرت گیلک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے کثرت حیض، پرانی پیچش، اسہال، بواسیر اور لیکوریا میں مفید ہے۔ اور اب ناظرین آپ کے سامنے آم کی مختلف اقسام کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ یوں تو آم کی بے شمار اقسام سامنے آ چکی ہیں، مگر پاکستان میں بکثرت پیدا ہونے والی اقسام آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ دسہری، اس کی شکل لمبوتری، چھلکا خوبانی کی رنگت جیسا باریک اور گودے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ گودا گہرا زرد، نرم، ذائقے دار اور شیریں ہوتا ہے۔ چونسا، یہ آم قدرے لمبا، چھلکا درمیانی موٹائی والا، ملائم اور رنگت پیلی ہوتی ہے۔ اس کا گودا گہرا زرد، نہایت خوشبودار اور شیریں ہوتا ہے۔ اس کی گٹلی پتلی لمبوتری، سائز بڑا اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا بھارت کے شہر ملیح آباد کے قریبی قصبہ چونسا سے ہوئی۔ انور رٹول، اس کی شکل بیضہ نما ہوتی ہے اور سائز درمیانہ ہوتا ہے۔ چھلکا درمیانہ، چکنا اور سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔ گودا بے ریشہ، ٹھوس، سرخی مائل زرد، نہایت شیریں، خوشبودار اور رس درمیانہ ہوتا ہے۔ اس کی گٹلی درمیانی، بیضوی اور نرم ریشے سے ڈھکی ہوتی ہے۔ اس قسم کی ابتدا بھارت کے شہر میرٹھ کے قریب قصبہ رٹول سے ہوئی۔ لنگڑا، یہ آم بیضوی لمبوترا ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا چکنا، بے حد پتلا اور نفیس، گودے کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ گودا سرخی مائل زرد، ملائم، شیریں، رسدار ہوتا ہے۔ الماس، اس کی شکل گول بیضوی ہوتی ہے اور سائز درمیانہ، چھلکا زردی مائل، سرخ، گودا خوبانی کے رنگ جیسا ملائم، شیریں اور ریشہ برائے نام ہوتا ہے۔ فجری، یہ آم بیضوی لمبوترا ہوتا ہے۔ فجری کا چھلکا زردی مائل، سطح برائے نام، کھردری، چھلکا موٹا اور نفیس، گودے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ گودا زردی مائل، سرخ، خوش ذائقہ، رسدار اور ریشہ برائے نام ہوتا ہے۔ اس کی گٹلی لمبوتری، موٹی اور ریشے دار ہوتی ہے۔ سندھڑی، سندھڑی آم بیضوی اور لمبوترا ہوتا ہے۔ اس کا سائز بڑا، چھلکا زرد، چکنا باریک، گودے کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ گودا شیریں، رسدار اور گٹھلی لمبی اور موٹی ہوتی ہے۔ اصلاً مدراس کا آم ہے یہ۔ گولا، یہ شکل میں گول ہوتا ہے، سائز درمیانہ، چھلکا گہرا، نارنجی اور پتلا ہوتا ہے۔
گودا پیلا، ہلکا ریشے دار اور رسیلا ہوتا ہے، گٹلی بڑی ہوتی ہے۔ مالدہ، یہ آم سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے مگر گٹلی انتہائی چھوٹی ہوتی ہے، چھلکا پیلا اور پتلا ہوتا ہے۔ نیلم، اس آم کا سائز درمیانہ اور چھلکا درمیانہ، موٹا اور پیلے رنگ کا چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ سہارنی، سائز درمیانہ اور ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ فضل دین یا فضلی، یہ بہت بڑے سائز کا آم ہوتا ہے، 1.5 سے 2 کلو تک کے وزن کا بھی دیکھا گیا ہے۔ بیرونی چھلکا سبز رنگ کا اور اندرونی گودا پیلا اور شیریں ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔